الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله. My respected audience, الحمدللہ آج ہم اپنی سیرہ لیکچر سیریز کے 5th ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک سیرہ کورس کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو پیچھے ہم نے کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیے، جیسے ایک سیرہ پڑھنے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور بیسک سورسز کیا ہے سیرہ کے، وہ سب باتیں ہم نے کر لی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو پری اسلامک عربیہ کی جو سوشل پولیٹیکل اکنامیکل کنڈیشنز تھی وہ سب ہم نے، اور ریلیجیس کنڈیشنز بھی ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے بعد ہم نے بلیسڈ برتھ پڑھ لی، اور پھر کے بعد جو ارلی ایئرس آف ہز پائس لائف، اور پھر ان کی جوانی کے بارے میں، ان کے اکنامک انڈیورس کے بارے میں ہم نے بات کر لی. آج ہم سیرہ کورس میں ایک اگلے پڑاؤ پہ ہم آئیں گے، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوگی ہمارے لیے. ہم آج دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سب سے پہلی وحی آئی وہ کس طرح سے تھی اور کیسی تھی، اور اس میں کیا الفاظ نازل ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، جو فرسٹ ریولیشن ہوئی نا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. جب سب سے پہلی ریولیشن جو نازل ہوئی، اٹ واز کیو ہرا، ایک غار ہرا تھی. غار ہرا میں سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے. غار ہرا کی پکچر آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آج کا غار ہرا ہے، یہ تو آج اس میں تھوڑا سا آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے، تھوڑی سی اس میں ٹائلز وغیرہ لگی ہیں، اور تھوڑے سے راستے بنے ہیں، سٹیپس بنے ہیں. تو یہ ابھی کا نہیں ہے، لیکن آپ تب امیجن کر لیں کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جب یہاں بالکل بھی کوئی نام و نشان کسی کا نہیں تھا، اس وقت کا غار ہرا کیسا ہوگا، کہ جہاں کوئی جگہ ہی نہیں، جہاں اوپر چڑھنے کا کوئی پاتھ نہیں. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کیو ہرا کے بارے میں، اس بیسک ڈسکرپشن کے بارے میں دیکھ لیں گے. یہ کیو ہرا جو ہے نا، یہ ہے جبل نور پہ. جبل نور مطلب اٹ از اے ماؤنٹین آف لائٹ. اس کو اس لیے بولتے ہیں ماؤنٹین آف لائٹ، جبل نور، کیونکہ یہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس پہاڑ پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اچھا، یہ کہاں پر ہے؟ یہ دیکھیے، یہ مکہ ہے. اگر یہ ہمارا مکہ ہے، یہ اس مکہ سے ٹورڈس نارتھ ایسٹ، یہ دیکھیے آپ، یہ نارتھ ہوتا ہے، دس از ساؤتھ، دس از ایسٹ، اینڈ دس از ویسٹ. ایسٹ ڈائریکشن کو ہم کہیں گے نارتھ ایسٹ. یہ ہے نارتھ ایسٹ. یہ اب دیکھیں گے، یہ نارتھ ایسٹ ہے، یہاں سے یہ مکہ تک نارتھ ایسٹ اس ڈائریکشن میں ہے. یہ آلموسٹ 3 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، کعبہ سے 3 کلومیٹر دور. اور آج کل اگر ہم دیکھیں گے، آج تو اس میں ابھی ایک پیسیج بنی ہے، سیڑھیاں بنی ہیں، جس میں 600 جو کرنٹلی 600 سٹون سٹیپس بنے ہیں. آج آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں بھی 600 سٹیپس بنائے جاتے ہیں. تو یہ کس طرح کا سلوپ کتنا ہوگا، کتنا سٹیپ سلوپ ہوگا. یعنی ایسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. اب سٹیپ سلوپ جتنا مائلڈ ہوگا نا، اتنا ایزی ہوتا ہے چڑھنا، لیکن یہ بہت سٹیپ سلوپ ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے 600 سٹیپس بنانے پڑ رہے ہیں آج. تو امیجن 1400 ایئرس پریئر، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھ رہے ہوں گے، جب کوئی سٹیپس نہیں بنے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہے، چلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. ان کالے، ان گرم پتھروں کے اوپر سے چلنا ہے، اور اتنی زیادہ دھوپ، اتنی زیادہ گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اور یہ کیسے، اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں. جو آج کا جو غار ہرا ہے نا، جو آج کا جو کیو ہرا ہے، اٹ از 1.5 میٹر ڈیپ، اور اس کی وڈتھ بس اتنی ہے کہ ایک انسان آ پائے اس میں. کتنا وائڈ ہے؟ اینڈ جسٹ وائڈ انف فار 1 پرسن ٹو سٹ اور لائن. اس طرح کا کیو ہے کہ یہاں دوسرا انسان آ ہی نہیں سکتا ایٹ دا سیم ٹائم. یہاں دو لوگ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹیرین کیسا ہے، جہاں پہ اوپر چڑھنا ہے وہ ایریا کیسا ہے؟ یہ بہت ہی ہارش ٹیرین ہے. یہ جی ہارش ٹیرین ہے، اور بیرن لینڈ ہے. یعنی یہاں اوبویسلی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، ڈیوائڈ آف ویجیٹیشن ہے نا، ڈیوائڈ آف گرینری، کچھ ہے ہی نہیں. تو مطلب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ آئسولیشن میں عبادت کرنے جاتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہاں سے جو چیز ڈرائیو ہمیں ہوتی ہے نا، کہ جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں
تو عبادت تو گھر میں کر سکتے تھے نا اپنے، عبادت کعبہ میں جا کے کر سکتے تھے، لیکن وہاں آئسولیشن نہیں ہوگی، یہاں آئسولیشن ہو رہی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے آئسولیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئسولیشن سے مطلب کیا ہے سر؟ آئسولیشن کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنا، الگ تھلگ رہنا، دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے الگ ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کو بولتے ہیں ہم آئسولیشن، خلوت، اس کو بولیں گے ہم خلوہ، اردو میں کہتے ہیں اس کو خلوت، ٹھیک ہے جی، خلوت یعنی بالکل الگ ہونا، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کچھ بھی نہ آ جائے، دنیا کی لائٹ بھی نہ آ جائے، کچھ بھی نہ ہو، تو بس وہاں ایک انسان خود ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ کا نور ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو وہاں پر، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب دیکھیں، اب یہاں سے اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے، اب کیو ہیرا میں جا رہے ہیں، لیونگ بیہائنڈ دنیا، کیوں جا رہے ہیں؟ جا رہے کہ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی چیز ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں کیو پہ، یعنی ایک اس پہاڑ پہ، دنیا کو پیچھے چھوڑ کے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اٹ از ٹو فار، 3 kilometers ان دوز ڈیز، اٹ از ٹو فار، اٹس اے بگ ڈسٹینس، اور یہ بھی نہیں ایک پلین ڈسٹینس نہیں ہے بھائی، اوپر چڑھنا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، 3 کلومیٹر پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ آپ امیجن کر لیں، ابھی ہم لوگ گھر میں جب ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ سٹوری سے جب ہم فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم لوگ چڑھ نہیں پاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا اونچا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں وہاں 600 اسٹیپس بنے ہیں، تو اس زمانے میں کتنا مشکل ہوگا چڑھنا، اور یہ روز کا معمول تھا، روز وہاں جاتے تھے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ یہاں پہ ان کو سائلنس ملتی ہے، جب دنیا کو پیچھے چھوڑ کے لیونگ بیہائنڈ دنیا، تو یہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے؟ کہاں ہوتے؟ اینٹرنگ سائلنس، یہ ابسولوٹ سائلنس ہے، ابسولوٹ سائلنس ہے، کہ یہاں کسی جانور کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی ہے، یہاں بارش کی آواز نہیں، یا ہواؤں کی آواز نہیں، پیڑوں اور پودوں کے پتوں کی آواز نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، ابسولوٹ سائلنس ہے۔ بس ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے باتیں کرنے جاتے ہیں، کہ جہاں محبوب اور محب کے بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اس طرح کی آئسولیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم ڈیرائیو کر لیں گے کہ اگر ہمیں بھی تزکیہ نفس چاہیے نا، تو لوگوں سے الگ ہو کے تزکیہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے سر؟ ایسا کیوں؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ گناہوں سے بچ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائے، ولی اللہ بن جائے، تو یاد رکھ لیں، یہ دنیا جو ہے یہ آپ کو ضرور اس سے ڈسٹریکٹ کر لے گی۔ آپ کے بچے آئیں گے، آپ کے اسپاؤس آئیں گے، آپ کے ماں باپ آئیں گے، آپ کے بھائی بہن آئیں گے، آپ کا کریئر آئے گا، آپ کی اسٹڈیز آئیں گی، آپ کا جاب آئے گا، ہزاروں چیزیں، ہزاروں مسائل ہیں یہاں دنیا میں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور بالکل اوپر ایک اور ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اچھا اگر آئسولیشن ہی چاہیے تھی تو نیچے پلین میں ہی کہیں جاتے، وہاں بھی تو آئسولیشن ملتی ان کو، لیکن نہیں، پلین میں عام لوگوں کا آنا جانا ہوتا۔ اب پہاڑ میں گرم دنوں میں کون چڑھے گا اوپر؟ کس کی کیا مجبوری ہے جو اوپر پہاڑ پہ چڑھے گا، اور وہ بھی اس کیو کے اندر جائے گا؟ تو یہ آئسولیشن ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں بتا دوں، ہمارے یہاں تو اب آئسولیشن ہی ناپاک ہو چکی ہے۔ پرانے زمانے میں نا، جب کوئی انسان کسی بزرگ کے پاس جاتا، کسی اسپرچول گائیڈ کے پاس جاتا، اور ان سے کہتا کہ مجھے اسپرچولیٹی میں کوئی درس چاہیے، تو وہ استاد کہتے، وہ مرشد کہتے تھے، وہ پیر کہتے تھے، اسپرچول گائیڈ کہتے تھے کہ بیٹا تو الگ ہو جا، تو خلوت اختیار کر، تو آئسولیٹ ہو جا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں خلوت ہی ناپاک ہے، ہمارے ساتھ جو اسمارٹ فونز ہیں، ہمارے ساتھ جو چیزیں ہیں، ہماری خلوت ہی ناپاک ہے۔ ہم جتنا آج الگ رہیں گے اتنا زیادہ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، جتنا آپ کسی اور کے سامنے، اتنا آپ سوشل میڈیا کا مس یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، آپ اپنے کامن روم میں، اگر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں فون چلا رہے، اگر آپ اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ یوٹیوب دیکھ رہے، تو آپ اچھی اچھی چیز ہی دیکھیں گے، لیکن جب آپ خلوت میں ہوں گے، جب آئسولیشن میں ہوں گے، تو بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ آپ گناہ کے شکار ہو ہی جائیں گے۔ تو آج ہمارے یہاں خلوت ہی ناپاک ہے، تو ہمیں خلوت پہ دھیان دینا ہے۔ اس لیے جو چیز جو ہم نے شیطان اپنے جیب میں پال رکھا ہے، اس شیطان پہ لگام لگا دیں، اس کو ہم کنٹرول کر لیں۔ اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو ہماری خلوت پاک ہو جائے گی، ہماری آئسولیشن پاک ہو جائے گی، اور ہم اس آئسولیشن میں جب رہیں گے تو ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے دل پہ برسے گا، اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے روحوں پہ برسے گا، اور ضرور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم
بڑھیں گے اور ہمیں ہدایت ضرور نصیب ہوگی. تو خیر، یہ جو کیو ہیرا ہے نا، تو یہ صرف ایک کیو نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیو، یہ جیسے کیو نہیں ہے، rather it is womb of new spiritual birth. سر ایسے کیسے بات کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے جس کا کیا مطلب ہوا. دیکھیے، جو گریٹ پیپل ہوتے ہیں نا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک اپنا تخیل ہے، جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں نا، دے گیٹ برتھ ٹوائس. وہ دو بار اس دنیا میں جنم لیتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب ان کی ماں ان کو جنم لیتی، فرسٹ ٹائم وین دے آر بورن، دا فزیکل برتھ. اینڈ دا سیکنڈ ٹائم، دا سیکنڈ برتھ از دیئر دا برتھ آف دیئر مشن. جب وہ اپنے مشن پہ قدم رکھتے ہیں، جب اپنے مشن کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ان کی دوسری برتھ ہوتی ہے، برتھ آف دیئر مشن. وہ ان کی سیکنڈ برتھ ہوتی ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی برتھ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. سو دس cave it is the womb of the new spiritual birth. یہاں پہ ایک رات جب یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، آتے تھے، روز آتے تھے، روز آتے تھے، تو ایک رات بنی جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی. تو یہاں پہ 27 رمضان شریف کی رات ہوئی، جس کو قرآن لیلۃ القدر کہا، شب قدر کہا. اٹ از 610 کامن ایرا. اس سال میں 571 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور یا 570 میں. تو یہاں پہ 610 سی میں، 610 کامن ایرا میں 27th نائٹ آف رمضان میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، اقرا اقرا، پڑھو پڑھو، ریڈ. تو جب اقرا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا. میں کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا. اب کیوں کہا ایسا، میں آگے بتاؤں گا کیوں کہا ایسا. تب اس کے بعد آواز آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، کلوٹ سے، زائگوٹ سے پیدا کیا. علق مینس a clinging clot, blood clot. اسے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ پہلی یہ ورسز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ریویل کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ پڑھیں اور آپ کا رب اکرم ہے، بہت عزت والا، بہت شریف، بہت ہی اکرام والا ہے، جس نے سکھایا قلم سے، اور علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ سب سے پہلے یہ ورسز نازل ہوئی. اچھا، یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے جو سب سے فرسٹ جو یہاں پہ ورس نازل ہوئی، واٹ واز دیٹ؟ اقرا. تو سب سے پہلی جو ریویلیشن ہے دیٹ از اقرا. اقرا کا مطلب دیکھیے، ایسا تو دماغ تو ایسا کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اسپرچول گائیڈنس آ جاتی، کہ کوئی رول آ جاتا، کوئی لا آ جاتا، شریعت کا کوئی قانون آ جاتا. نہیں. پھر کیا، یہاں تو اتنے زیادہ مشرکین تھے. مکہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا، مکہ جو ہے نا جو پری اسلامک عربیہ تھا، اس میں ڈائیورسٹی تھی لوگوں کی. وہاں تو سب ریلیجنس کے لوگ ماننے والے تھے، کرسچنز بھی تھے، اور جوز بھی تھے، مشرکین بھی تھے، حنیف بھی تھے، انفیکٹ زورسٹریننز بھی تھے، آگ پرس بھی لوگ تھے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کہا جاتا اٹھے اور ان لوگوں کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، ان لوگوں کو بتائے ونس آف گاڈ کیا ہے، ان لوگوں کو بتائے کہ میں پیغمبر ہوں. لیکن نہیں، سب سے پہلی ورس یہ نہیں آئی. سب سے پہلی ورس کیا آئی؟ اقرا. اٹ واز ناٹ اباؤٹ لا اور ورشپ اور ریچولز، اٹ واز اقرا، اٹ واز این اویکننگ. یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ پڑھیں، نہیں، جاگ جاؤ، دنیا کے لوگوں کو جگاؤ. اچھا، یہاں پہ نا یہ جو اویکننگ ہے، یہ اویکننگ it is not just to read. اقرا does not mean just to read. نہیں، ایسا نہیں کہ صرف پڑھیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کا لفظی معنی ہے پڑھیں، لیکن صرف اس کا معنی اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھو. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ it means to pursue. You have to pursue. It's not just read, rather but to pursue. Pursue کیا؟ To become conscious, to pierce through the illusions. یہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے اس اقرا کا مطلب کیا ہے؟ illusions of materiality and behold
hidden architect of reality. इसका मतलब क्या होता है? इकरा इज जस्ट बात नहीं कि आप पढ़ो, उठो और पढ़ो, नहीं। नहीं, हमें कहा जा रहा है, देखिए ये तो सिर्फ वही तो रसूल वसल्लम पे तो बेशक पहले नाजिल हुई, लेकिन इससे तालीम तो हमें लेनी है ना, ये हमारे लिए है ना। तो हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जी? उठो, जाग जाओ, और जो दुनिया में जो मस्त व मगन होने इन इल्यूजन्स में, इन वहमों में, इन तवहम परस्ती में जो तुम मगन होना, उठो और देखो हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत को पहचान लो, अपनी हकीकत को पहचान लो। तो यहाँ पे इंसान को अवेकन किया जा रहा है, सबसे पहली वर्स से अवेकन किया जा रहा है, जगाया जा रहा है इस इंसान को। ये इंसान जो सोया है, जो गुनाहों में सोया है, ये इंसान जो अपने नफ्स के साथ सोया है, इस इंसान को कहा जा रहा है कि नहीं, उठो, तुम उठो, जग जाओ। तो इकरा का मतलब सिर्फ पढ़ने की बात नहीं हो रही है। इकरा इट मीन्स कि हम अपने रूह को जिंदा कर लें। और दूसरी बात यह है, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट, ये उनके जरिए हमें कहा जा रहा है। देखिए एक्चुअली हिदायत तो कुरान हमारे लिए है ना, ये तो हमारे लिए है ना। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें कहा जा रहा है। क्या कहा रहा है जी? इक़रा, इक़रा, तो जाग जाओ, पढ़ो, अवेक हो जाओ, परसीव करो, कॉन्शियस हो जाओ, इन वहामों से, तवहम पर से बाहर निकलो, और जो हकीकत है उसको पहचान लो। इट इज फॉर एवरी सोल हु सीक्स लाइट। अच्छा, यहाँ पे बात सुनिए ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं। हालांकि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट अपनी इबादत से प्रॉफिट नहीं बनता है। प्रॉफिट अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह का इलेक्शन होता है, अल्लाह की सिलेक्शन होती है। अल्लाह ताला ने पहले ही ये रखा था, तय कर रखा था कि किस किस को प्रॉफिट बनाना है और किसको स्टील ऑफ द प्रॉफिट बनाना है, खातमुन नबीन किसको बनाना है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव हिरा में ना जाते, वही तब भी नाजिल होती, वही तब भी नाजिल होती, ऑब्वियसली। लेकिन जो कि हम सीरत पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से लेसन एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर लेसन एक्सट्रैक्ट हमने ना किए ना, तो कहानी पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। कहानी जो हुजूर की कहानी है, बेशक वो बाबरकत है, उसमें अपना फायदा है, लेकिन जो रियल फायदा है ना, वो ये है कि हम उस कहानी को भी पढ़ लें, उसके साथ साथ हम वहां से लेसन एक्सट्रैक्ट कर ले अपने लिए, अपने लिए। और वो तालीम हासिल कर ले, जो उसमें हसन है, वो सीखें क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव हिरा में जाते हैं, गार हिरा में जाते हैं, इन्हें हक ढूंढने जाते हैं, हक तलाश करने जाते हैं, कि हम यानी कि अपने एक्शन से हमें समझा रहे हैं कि जो सीकर ऑफ ट्रूथ होता है ना, उसके पास जरूर ट्रूथ आ जाता है। और ट्रूथ उनके पास आया। ट्रूथ क्या था? इक़रा, कि पढ़ो, जाग जाओ। एंड इट वाज नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट, इट वाज फॉर एवरी सोल हु सीक्स लाइट। ये अभी भी ये हमारे, अगर हम अच्छे से अपने रूह के कानों से सुनेंगे, आज भी हमारे रूह में आवाज गूंजेगी, क्या? इक़रा। एक्चुअली इट विस्पर्स अक्रॉस टाइम, calling each of us to read our own existence in the name of the Lord. ये उस जमाने की बात ही नहीं है, लेकिन हमने इसको बस छोड़ रखा है, कुरान को छोड़ रखा है हमने, अपने ऊंचे ऊंचे शेल्व्स पे रखा है। उस जमाने में हमने सुना कि एक फरिश्ता आया था जिसने कहा इक़रा, लेकिन इतनी सी बात नहीं है, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें समझने के लिए। आज भी हमें कहा जा रहा है कि उठ जाओ। जो भी आज भी इंसान अपने जो नफसानी ख्वाहिशात में पागल हो चुका है, उसको कहा जा रहा है कि तुम उठो और परस्यू करो, कॉन्शियस हो जाओ, जाग जाओ, पढ़ो। पढ़ना क्या है? ये कौन सा इल्म पढ़ना है? वो इल्म पढ़ना है जिससे आपको रब मिले, जिससे आप अपनी हकीकत को पहचान पाओ, जिससे आप दुनिया की हकीकत को पहचान पाओ। तो ये वो इल्म है। और आगे वाली क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अब पढ़ने का तरीका क्या है? कॉन्शियस होने का तरीका क्या है? सीखने का तरीका क्या है? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने उस रब के नाम से शुरू करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो यहाँ पे इस वर्स में भी बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। क्योंकि अभी मुझे वो टाइम नहीं कि मैं इसकी तफसीर अभी बता दूं, बस थोड़ा सा आपको एक इशारा दूंगा, जस्ट सम हिंट्स दूंगा। क्या है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि तुम पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पैदा किया मतलब तुम क्रिएटेड हो, तुम किसी के मोहताज हो, तुम खुद खुदा नहीं हो। अपने तकब्बुर में जो हम लोग हैं ना, गुरूर में जो है ना, इस गुरूर से बाहर आना कि हमें किसी ने पैदा किया है, हम किसी के इशारों पे चलने वाले हैं, और उसके नाम से शुरू करना है। अब जो भी स्टडी आप कर लो, इस दुनिया में जो भी चीज आपको परस्यू करनी है, अटेन करनी है, अचीव करनी है, कनक्योर करनी है, वट एवर यू हैव टू स्टडी, ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से शुरू करना है। अब अगर आप जो भी जायज स्टडी है वो अपने रब के नाम से अगर शुरू करते हैं ना, भले वो दुनियाई ही हो, वो भी इबादत बन जाती है। अगर आपकी स्टडी
کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب کا نام اونچا ہو جائے، میرے رب کے دین کا نام اونچا ہو جائے، اور میں اپنے رب کو پہچان پاؤں. تو جو بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے. اور کون رب؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بلڈ کلوٹ سے بنایا، کرنگنگ کلوٹ سے بنایا، زائگوٹ سے بنایا. تو ہیمولیشن ہے انسان میں کہ یعنی انسان جب علم حاصل اب کرے، اب جب پڑھے، اب نیکسٹ ورس میں جب پڑھا، اقرا تم پڑھو. اب پڑھنے کے بعد انسان کو کیا ہوتا ہے نا، گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، باقی دنیا میں سب لوگ ان پڑھ ہی ان پڑھ ہے. لیکن نہیں، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، زائگوٹ سے پیدا کیا، بلڈ کلوٹ سے پیدا کیا. یعنی کہ اس میں ہیوملیشن ہے، انسان اپنی حقیقت کو پہچان پائے کہ یہ کیا چیز ہے، کس سے پیدا ہوا ہے. ایکچولی قرآن میں سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ ورس نمبر 5 میں فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. تو انسان کو چاہیے کہ دیکھیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ ایک فلوڈ سے، ایجیکٹنگ فلوڈ سے پیدا کیا گیا، اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو ایمرج ہوتا ہے بٹوین دی بیک بونز اینڈ ربس. جو بیک بونز اور رب سے نکلنے والے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. ایک پانی کا قطرہ ہے، ایک سپرم کا ایک قطرہ ہے، اس سے پیدا کیا گیا ہے. تو کس چیز کا تکبر؟ تو یہاں ہیوملیشن ہو رہی ہے، انسان کو اپنی حقیقت بتا دی جاتی ہے کہ جب سیکھو تو اس طرح سے سیکھو کہ میں بس ایک سیکر رہوں، اس طرح سے سیکھو کہ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ بنتا ہی رہوں، میں کبھی ماسٹر بننے کی کوشش نہ کروں. ایون اف ماسٹری آ بھی جائے، لیکن انسان ہمیشہ خود کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھے. تو یہ یہاں پہ ہمیں اچھا، یہ جسٹ اسٹڈیز ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں، کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، نہیں. اسٹڈی کا مطلب پوری دنیا، حقیقت، دنیا کی حقیقت پہچاننی ہے. ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اس پوری کائنات کے آرکیٹیکچر کو سمجھنا ہے، اس کے نیچر کو سمجھنا ہے. جب اس کے نیچر کو آپ سمجھیں گے نا، تو یوں سمجھے پھر آپ حقیقی معنوں میں اچھے سیکر آف نالج بن جائیں گے. خیر، یہاں پہ جو باتیں ہوئی، اچھا، اور جو اس میں ورس جو نازل ہوئی، فرسٹ اس میں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو یہاں پہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ جب پہلی ورس نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے جب کہا گیا اقرا کہ پڑھیں، تو حضور نے کہا ما انا بقاری. اس کا آپ کو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے کہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. دس از ناٹ دی کریکٹ ٹرانسلیشن. ما انا بقاری کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی اس کی میننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھنے والا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. دوسری یہاں پہ میرا ایک لاجیکل پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی بات مان بھی جائے کہ حضور نے ایسا ہی کہا جیسا آپ سمجھتے ہو، تو پھر یہ ورسز کیسے پڑھی؟ جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، وائی ڈڈ حضور فالو؟ انہوں نے کیوں پڑھا پھر؟ آپ کے بقول اگر پہلے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر کیوں آگے فالو کیا؟ جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، پہلے کہا تھا اقرا پڑھے، اب ایک ورڈ نہیں مانا پڑھنا، اب آگے جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق کہ آپ پڑھے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو پھر پڑھا. جب پڑھ نہیں سکتے تھے تو ایک ورڈ پڑھنا مشکل تھا، ایک ورس پڑھنی مشکل تھی، ایک ورس پڑھنی مشکل تھی. انفیکٹ پھر 5 ورس ایک ساتھ پڑھ لیے، تو پھر 5 ورسز پڑھنی بہت مشکل تھی نا، ایز کمپیئر ٹو ریسائٹ اے سنگل ورڈ. ایک سنگل ورڈ ریسائٹ کرنے کے لیے اگر بول رہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں ریسائٹ کر سکتا ہوں، پھر 5 ورسز کیسے ریسائٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کا مطلب یہی تھا کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا. اور پھر کیوں پڑھا؟ پہلے انہوں نے کہا تھا اقرا کہ تم پڑھ، تو یہ مانا ہو سکتا تھا شاید کہ یعنی کہ ہم سے پڑھیں آپ، لیکن کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا. جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھے، حضور نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیوں پھر آگے پڑھا؟ اب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے پڑھا کیوں حضور نے. اب دیکھیں بات کیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی، الامی، ٹھیک ہے نا. اب امی کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے نا یہاں اکثر، تو وہ کہا جاتا ہے انلیٹرڈ، الٹریٹ، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. ایکچولی ایک عربی میں نے ایک ورڈ کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ورڈ کس کے لیے یوز ہوا ہے، اس کی شان کے لائق ہی معنی کیا جائے. فار ایگزامپل قرآن میں ایک ورس ہے وہ مکرو، منافقین کے بارے میں. مکرو، انہوں نے مکر کیا. مکر آپ اردو میں، کشمیری میں بولتے ہوں گے مکر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا بھی کہتے ہیں وہ مکار ہے. تو اردو میں اس کا ایک بہت ہی خطرناک معنی ہے، بہت گندا معنی ہے. قرآن کہتے ہیں وہ مکرو، کرنے والا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں نے ترجمے میں بہت گڑبڑ کی ہے. ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے دغا بازی کی، اللہ نے دغا بازی کی، نعوذ باللہ. یہ ترجمہ ہی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی ترجمہ ہے ہی نہیں. تو کنز ایمان شریف میں جو ترجمہ لکھا ہے اوکے، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اب اللہ کے لیے مکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خفیہ تدبیر. منافقین کی کیا ہوگا مکر کا ترجمہ؟ دھوکہ بازی، دغا بازی، جو بھی آپ کو کرنا ہے. لیکن اللہ کی شان کے لائق یہ ہے ہی نہیں. اللہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا نا، اللہ دغا باز تو نہیں ہو سکتا نا. اب اس مکر کا ترجمہ خفیہ تدبیر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب اللہ کے لیے کون سا ترجمہ آپ سلیکٹ کر لیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے. سملرلی جو ورڈ امی ہے نا، امی کا ایک معنی ہوتا ہے الٹریٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مشرکین کے لیے قرآن نے یوز کیا ورڈ امی تو وہاں مطلب ہی الٹریٹ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے الٹریٹ ورڈ کا یوز کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. گیٹنگ می؟ یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے. اب اس امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے پڑھا لکھا. ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے بے پڑھا لکھا. اس امی ورڈ کی ٹرانسلیشن ان پڑھ کرنا یہ بالکل غلط ہے، یعنی کہ یہ شائع نشان نہیں ہے. اچھا جی، اب جو بے پڑھا لکھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں سے کسی سے نہیں پڑھا، بالکل بھی دنیا میں کسی ٹیچر کے سامنے ایز اسٹوڈنٹ نہ بیٹھا ہو، اس کو بولیں گے ہم الامی. الامی. یہی ریزن ہے جب جبریل نے کہا اقرا، آپ پڑھیں، حضور نے پڑھا مانا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھے. اب پڑھ لیا کہ اللہ کا نام آ گیا، یعنی اللہ ہی پڑھا رہا ہے مجھے، اب میں پڑھنے والا ہوں. تو پہلے نہیں پڑھا کیونکہ کسی سے نہیں پڑھیں گے. جب کہا اللہ کے نام سے پڑھے یعنی کہ حضور سمجھ گئے اللہ پڑھا رہا ہے، اب پھر پڑھ لیا. اب یہی اور اسی طرح سے اللہ نے قرآن میں، اچھا یہاں پہ نا چل میں پہلے ایک بات بتا دوں. اب اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہ سورہ نساء، اس سے سورہ نساء ورس نمبر 113، یہ 4113 ہے، یعنی سورہ نساء کی ورس وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. کس نے سکھایا جی؟ اللہ نے سکھایا. دیکھیے ہمارے لاجک سے عجیب ہے، ہمارے لاجک سے لاجیکل ہے. کیسے؟ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور سیکھتے کس سے؟ ایک انسان سے، جو انسان پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا، ان سے سیکھتے. انفیکٹ کسی ٹیچر، کسی پروفیسر کا کبھی دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سبجیکٹ کی ہر ایک بات جانتا ہے، کبھی نہیں دعویٰ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو یہاں سے پڑھ کے آتا ہے اس کو ہم ڈاکٹر بھی بولتے ہیں، ماسٹر بھی بولتے ہیں. وہ کچھ کوئی بھی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور اگر یہ دینی علوم پڑھتا ہے تو یہ مولوی صاحب ہو سکتے ہیں، یہ مفتی صاحب ہو سکتے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہو سکتے ہیں، محدث ہو سکتے ہیں، مفتی ہو سکتے ہیں، یہ فقیہ ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں، متکلم ہو سکتے ہیں. لیکن پڑھا کس سے؟ کہ انسان سے پڑھا، اور اس کو عالم کہا جاتا ہے، علامہ کہا جاتا ہے. اور یہاں حضور خود اللہ سے پڑھ رہے، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ، اور اللہ نے آپ کو سکھایا. کیا سکھایا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. جب اللہ نے سکھا لیا پھر آپ کو حق کیا بنتا ہے حضور کے ساتھ لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرنے کا؟ کوئی حق ہی نہیں بنتا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور نے اس دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے. تو میرے رب نے جب خود سکھایا نا، اللہ نے کیسے سکھایا ہوگا؟ اب دیکھیں، اب ٹیچر کتنا پرفیکٹ ہے، کیا ان کی ٹیچنگ میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں ہو سکتا ایسا. اب اسٹوڈنٹ کتنے پرفیکٹ ہیں، کیا ان کی سیکھنے میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ نعوذ باللہ، نہیں رہی ہوگی. اب سمجھے آپ اب کیسا پڑھا ہوگا، آپ کس لیول کا پڑھا ہوگا، وہ تو پڑھانے والا جانے، پڑھنے والا جانے، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں چیپٹر نمبر 53 ہے یہ، اور ورس نمبر ہے 5. اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القوا، کہ کس نے سکھایا؟ شدید قوت والے نے سکھایا. ون ہو از مائچنگ پاور، اس نے سکھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پڑھایا. تو اللہ نے خود پڑھایا. اچھا یہاں پہ نا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل مراد ہے یہاں پہ، یہ شدید القوا مائچنگ پاور جبریل، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا. تو اللہ نے خود سکھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے تو کیا سکھانے میں کیا کمی رہی ہوگی، سیکھنے میں کیا کمی رہی ہوگی. اسی طرح سے اگلی ورس الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن سکھایا. کس؟ اور خلق الانسان، انسانیت کی جان کو پیدا فرمایا، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اور ان کو بیان سکھایا، یعنی اس قرآن کا بیان سکھایا، اس قرآن کی تفسیر سکھائی. اس قرآن کی تفسیر جب سکھائی، ایک قرآن، اسی قرآن کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں، پوری کاسموس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. کاسموس میں کوئی ایسی ویٹ یا ڈرائی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ اس قرآن میں نہ ہو. ان ڈیٹیل
یا پھر اشارتاً ان ڈیٹیل یا ان ایمبیگوٹی، جیسے بھی، لیکن اس میں تذکرہ ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان سکھایا، قرآن کا بیان سکھایا، قرآن کی ڈیٹیل تفسیر سکھائی۔ اور سکھائی کس نے؟ اللہ نے سکھائی۔ سکھایا کیا؟ قرآن۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ جو کچھ کاسموس میں ہے، تھا اور ہوگا، وہ سب قرآن میں ہے۔ یہ تو خود اللہ کہتا ہے۔ اب اب سکھا کون رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ کمی رہی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ سکھایا کس کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ کیا کمی رہی ہوگی سیکھنے میں؟ بالکل بھی نہیں۔ سکھایا کیا؟ قرآن۔ قرآن میں کیا ہے؟ جو کچھ کاسموس میں ہے اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان سکھایا ہے۔ قرآن ہی پہلے تو قرآن سکھایا، پھر اس کا بیان بھی سکھایا، اس کی تفسیر بھی سکھائی پھر۔ اور اس تفسیر میں کیا ہے؟ اس کا ڈیٹیل ورژن اللہ نے خود سکھایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح سے پڑھایا۔ اب پھر بھی امی ورڈ کا ترجمہ اگر یوں کہا جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ بالکل بھی شائن نشان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں جی یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ تو لکھتے ہی نہیں تھے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کھولے بخاری شریف، اگر آپ کھولیں گے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 2699۔ جب صلح حدیبیہ ہوا، یعنی جب مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریٹی ہوئی، تو اس میں وہاں سے مشرکین کی طرف سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، تب وہ مسلمان نہیں تھے، وہ وہاں سے ہیڈ تھے، اور یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیڈ تھے، ان کے بیچ میں ٹریٹی ہو رہی ہے، اور اس پہ لکھا تھا انا رسول اللہ و انا محمد بن عبداللہ۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور قریش کے بیچ میں جو ٹریٹی ایک ہے، تو پھر وہاں قریش نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو، قریش کے بیچ میں جو ٹریٹی ایک ہے، تو پھر وہاں قریش نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پہ مٹا دے، جو ورڈ رسول اللہ ہے یہ مٹا دیا۔ تو یہ ٹریٹی لکھنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لکھ رہے تھے یہ ٹریٹی، ان کے بیچ میں ٹریٹی ہو رہی تھی، یہ کاتب تھے بیچ میں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 2699۔ ٹھیک ہے، جب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں مانتے ہو، آپ کو کون چیز منع کر رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا لیکن انت محمد ابن عبداللہ، نہیں آپ تو محمد ابن عبداللہ ہے، ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا رسول اللہ و انا محمد ابن عبداللہ، میں تو رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے فرمایا ثم قال لعلی امحو رسول اللہ، اے علی، جو لفظ رسول اللہ لکھا ہے، آپ نے جو کلمات لکھے ہیں نا، آپ ان کلموں کو مٹا دیں، ان کو آپ مٹا دیجیے، اریز کیجیے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، انہیں عرض کیا قال لا واللہ لا امحوک ابدا، کہ اللہ کی قسم میں آپ کے مبارک نام کو کبھی نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں مٹا سکتا ہوں، مانا ہی نہیں انہوں نے۔ اس کے بعد اب بخاری شریف کی الفاظ سنیں آپ، حضور نے کیا کیا؟ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتابہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹی کے پیج لیے خود اپنے ہاتھ میں، فکتبہ، پھر لکھا، جو عربی جاننے والے ہوں گے نا وہ سمجھیں گے، فاخذ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، فکتبہ، پھر لکھا۔ کیا لکھا؟ کس نے لکھا؟ حضور نے لکھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے خود لکھا، فکتبہ ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ، یعنی کہ یہ جو ہے، یہ اب آگے پھر لکھا، پھر رسول کے مسلم لکھنے والے خود ہیں، تو حضور لکھنا بھی جانتے ہیں، حضور پڑھنا بھی جانتے ہیں، یہ خود لکھنا جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3053، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایتونی، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کیا فرمایا؟ ایتونی بکتاب، لاؤ میرے پاس کچھ پیج لاؤ، کیوں؟ اکتب لکم، میں لکھوں تمہارے لیے، اکتب، جو عربی پڑھنے والے ہوں گے نا، فرسٹ پرسن والا سیگا ہے، اکتب افعلو کے وزن پر، کہ میں لکھوں گا تمہارے لیے، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، میں تمہارے لیے کچھ نصیحتیں لکھتا ہوں، میں ایک پیج لکھتا ہوں تمہارے لیے، تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو لکھنے کی بات خود حضور فرما رہے کہ میں لکھوں گا، تو حضور پڑھنا بھی جانتے ہیں، حضور لکھنا بھی جانتے ہیں، اور ایسا پڑھنا جانتے ہیں کہ جیسا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان کی حدیث پڑھ کے عالم تو بن سکتے ہیں، ہم ان کی باتیں سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد عالم تو بن سکتے ہیں، جانکار تو بن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وہ نہیں جانتے تو یہ تو اندھا پن ہے، تو پاگل پن ہے جی، تو یہ عقل مندی کی بات ہے ہی نہیں، اس میں پھر بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہی بات
کہ جو میں نے عرض کیا، جو میں نے پہلے کہا کہ لکھنے پڑھنے کا معیار جو ہم کہتے ہیں نا، ہم کسی انسان سے سیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے سیکھتے تو وہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ کس لیول کے عالم ہیں پھر، اور ایسے عالم ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نے نہیں سیکھا تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے وہ سب سیکھا جو ہم نے کبھی، جو ہم نہیں جانتے تھے؟ نہیں، یہاں حضور کو دعویٰ نہیں فرما رہے، یہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ تمام سکھایا، وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جو حضور نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ حضور کو سکھا دیا گیا ہے، اس طرح سے پڑھا دیا گیا ہے، اتنا جانتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر بات کیا، پھر امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تمہارے نبی میرے اسٹوڈنٹ ہے، کل کوئی یہ نہ کہا کہ میں نے سکھایا، کل مشرکین یہ نہ کہا کہ انہوں نے فلاں بڑے استاد سے سیکھا، ان سے یہ فلسفے کی باتیں سیکھی ہیں، ان سے یہ وزڈم کی باتیں سیکھی ہیں۔ نہیں، یہ اس لیے رکھا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی شان یہ نہ ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد بن جائے، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے یہ باتیں فلاں استاد سے سیکھی ہیں، بلکہ کیا ہوگا، اللہ انہیں خود سکھا رہا ہے، اللہ ہی ان سے بڑا ہے اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے خود ان کو سکھایا۔ اور اب کسی کے پاس یہ بات کرنے کی ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ انہوں نے فلاں سے سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے پڑھا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا، اور اتنا سکھایا جس کو کہ خدا قرآن نے خود کا علمہ البیان، کہ اللہ نے ان کو بیان سکھایا، قرآن کا بیان سکھایا۔ تو بیان مطلب تمام چیزوں کی کا ڈیٹیلڈ ورژن سکھایا، وہ کیسا سکھایا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں کہ کیسا سیکھا ہوگا انہوں نے، کس طرح سے سیکھا انہوں نے۔ تو آئی تھنک دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے۔ اس میں اگر کوئی کسی کو کچھ کوشچن ہوگا، کنفیوژن ہوگا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے، اگر ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔